أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. سورہ فتح کا 2 رکوع پڑھا گیا. شروع کی 2-3 آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ فتح مبین کی بشارت ہی نہیں تھی بلکہ خود بھی فتح مبین ہو گئی، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے درمیان کا جو وقفہ ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو فتح مبین ہوئی، مگر واقعہ یہ ہے
کہ صلح حدیبیہ ہوتے ہی مسلمانوں میں جو غیر مسلم رکے ہوئے تھے وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام میں آنے کے لیے لوگوں کے لیے دروازہ کھل گیا. دونوں فریق میں طے ہو گیا کہ اگر کوئی شخص خود سے کوئی قبیلہ یا کوئی اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ جڑنا چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ جڑے گا، خود سے کوئی قریش کی طرف جانا چاہے تو وہ جڑ سکتا ہے. تو جو لوگ اس انتظار میں تھے ابھی کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ گئے تو کفار قریش سے ہماری لڑائی ہو جائے گی، دشمنی ہو جائے گی، وہ خیال لوگوں کا ختم ہو گیا اور صلح ہو جانے کے بعد اب لوگ خود سے آنے کے لیے تیار ہو گئے. تو کچھ لوگوں نے چن لیا قریش کو اور کچھ لوگوں نے چنا اسلام کو. قریش کو جن لوگوں نے چنا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ پہلے سے کافر تھے، قریش بھی کافر تھے، یہ بھی کافر تھے، تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. لیکن کچھ قبیلے جنہوں نے اسلام کو چنا، مسلمانوں کو چنا، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، مذہب تبدیل کیا، اسلام میں آئے. تو یہ جو اس صلح سے اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا اور لوگوں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھل گیا. اسی لیے ابھی فتح مکہ تو بہت دور تھی، صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ شریف پہنچے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے راستے میں یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، کھلی فتح دے دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم کا مضمون بھی بیان کیا جا چکا ہے. اب جو مضمون ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ صلح حدیبیہ میں ہم نے بتایا تھا کہ صحابہ کو کتنا بھاری پڑا تھا. وہاں مدینے میں جب بتایا گیا کہ چلو تم لوگوں کو چلنا ہے اور ہم لوگ مکے میں چل کر کے عمرہ کریں گے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں خواب دکھایا گیا کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں، تو ضرور اس میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تو چلو ہم لوگ چلتے ہیں، چل کر کے عمرہ کریں گے، اور اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس سے قتال کریں گے. اس طرح کی بات تھی. اس موقع پہ جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ چلو، تو آپ نے مدینے کے آس پاس کے جو دیہات کے لوگ تھے ان کو بھی بلایا. آپ نے فرمایا کہ تم بھی چلو، ایک بڑا مجمع چلے. لیکن ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صرف 1400 لوگ چلے. بہت سے دیہاتی جو کچھ اس میں مسلمان تھے، کچھ منافق تھے، وہ نہیں جا سکے، یا یہ کہیے کہ وہ اس وقت نفاق کی حالت میں تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اس وقت کیفیت ان کی یہی تھی. تو خلاصہ یہ کہ بہت سے دیہاتیوں نے، گنواروں نے، دیہاتیوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. اور وجہ کیا تھی منع کرنے کی؟ کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ خودکشی ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں بے یار و مددگار، نہ کہیں سے ان کے پیچھے سے کوئی مدد آ سکتی ہے، نہ آگے سے آ سکتی ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، سب ہر طرف کافر ہی کافر ہے. اور یہ لوگ قریش کے منہ میں جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، تو قریش اپنے گھر پر ہے، انہیں کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، اور وہ ان 1400 لوگوں کو مل کر کے ختم کر دیں گے. یہ ان کے دماغ میں ہے کہ اگر قریش کھڑے ہو گئے اور قریش کے ارد گرد جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور آپ تو خود جا رہے ہیں مدینے مکے کی طرف، آپ خود جا رہے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ کہیں راستے میں ایسی جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ قریش بھی اپنے گھر سے باہر ہے اور آپ بھی اپنے وطن سے دور ہیں، تو وہاں پر لڑائی میں دونوں طرف کمزوری ہے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ آپ تو بے دست و پا ہو جائیں گے، بے یارو مددگار ہو جائیں گے، اور وہاں جو ہے وہ سب اپنے گھر میں ہے،
صرف ان کو تھوڑی سی طاقت اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، چند قبائل کو ملانے کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ جو یہ جا رہے ہیں ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ یہ لگتا تھا کہ یہ 1400 لوگ جو ارادہ کر چکے جانے کا، ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ 500 کلومیٹر دور جانا اپنے وطن سے، اپنے رہائش گاہ سے، اور ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہے، اور سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سب دشمن ہیں، سب سخت مخالف ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے اللہ نے خواب دکھایا ہے اور مجھے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، اور ہم سب لوگ چلیں گے اور قتال کی تیاری کے ساتھ چلیں گے۔ اگر کوئی روکے گا تو قتال کریں گے اور کامیابی ہمیں ملے گی، جیت ہماری ہوگی۔ تو صحابہ کو پچھلی جنگوں میں تجربہ ہو چکا تھا اپنی کامیابی کا اور اپنے اللہ کی غیبی مدد کا۔ اس تجربے کی بنیاد پہ صحابہ کو بھی بالکل اطمینان تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا دیا گیا تو اب تو جیت ہماری ہی ہے۔ تو وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ اس ایمان کے ساتھ جو ان کو اللہ اور رسول کے ساتھ تھا، اور اس تجربے کے ساتھ جو ان کو پچھلی جنگوں میں ہوا، انہوں نے کمر کس لی، ہمت باندھ لی، اور ہتھیار باندھ لیے، اور قربانی کے جانور ساتھ لیے جو وہاں پر قربان کرنے تھے، اور ان کو لے کر کے چل پڑے۔ تو اس وقت جو دیہاتیوں نے انکار کیا اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا۔ جو لوگ جڑ گئے ساتھ چل پڑے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جب یہ 1400 کا لوگوں کا قافلہ جا کر کے حدیبیہ کے مقام پر رکا ہے اور وہاں پر صلح کی بات ہوئی ہے، تو اگر صلح ایسے ہوتی کہ جس میں ہم اور وہ برابر ہوتے تو صحابہ کو اتنا ناگوار نہیں گزرتا۔ حالانکہ وہ تو جذبہ لے کر کے جو جا رہے تھے ان کا تو جذبہ یہ تھا کہ بس قتال ہی کرنا، وہ قتال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے چلے تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم عمرہ کر کے ہی لوٹیں گے، اگر کوئی روکے گا تو قتال کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، اس جذبے کے ساتھ تھے۔ اور ادھر قریش اپنی پچھلی جنگوں میں اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ ٹوٹ چکے تھے، جس کو کہتے ہیں ان کی طاقت بالکل بکھر چکی تھی۔ تو ایسے وقت میں صحابہ کے اندر کچھ اور بھی جوش تھا۔ وہ 313 نے جب 1000 کو ہرایا تھا تو وہی ایک سامنے مثال تھی۔ احد میں بھی جیت رہے تھے، فتح اپنی طرف ہو رہی تھی، ایک غلطی کی وجہ سے ہار گئے تھے آخر میں۔ تو اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے سرایا ہوئے، اس میں دیکھا کہ کافروں کے دلوں میں ڈر زیادہ ہے اور مسلمان بالکل نڈر ہو کر کے جاتے ہیں۔ تو ان کو اب یہ اندازہ تھا کہ جب اللہ کے رسول کو خواب بھی دکھا دیا گیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں، تو اب تو ضرور ہم لوگ عمرہ کر ہی کے لوٹیں گے۔ تو ایک جذبہ تھا، اس جذبے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن جب یہاں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں صلح کرنے والی بات کی، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں، اور دب کر کے صلح کر لیا آپ نے۔ شرائط میں ان کی رعایت زیادہ ہو گئی، اپنی رعایت لوگوں کی کم ہوئی، تو صحابہ کے اوپر یہ بہت بھاری پڑا اور ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس وقت میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کہنے لگا کہ مجھے زندگی میں کبھی ایمان میں شک نہیں ہوا ایمان میں آنے کے بعد، لیکن اس دن شک ہو گیا کہ لگ رہا کہ ہم لوگ بھی عام انسانوں کی طرح ایک عام لوگ ہیں۔ اللہ، ایمان، اللہ کی مدد، فرشتے، یہ سب جو ہم سے وعدہ کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ ہم نے خواب دیکھا، تو یہ خواب، نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس دن مجھے شک ہو گیا۔ خیر، وہ شک کا انہوں نے علاج کیا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پہلے اپنی بات رکھی، پھر حضرت ابوبکر سے اپنی بات رکھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، حضرت ابوبکر نے تسلی دی، اور ان کا وہ راضی ہو گئے اور صحابہ بھی راضی ہو گئے۔ تو یہ جو ایک امتحان تھا صحابہ کا، جب ان سے لڑائی کا امتحان ہوا تو وہ کامیاب ہو گئے، 313 کھڑے ہو گئے 1000 کے مقابلے میں۔ لیکن جب صلح میں امتحان ہوا، اپنی انا کی بات آ گئی نا، تو جب اس میں امتحان ہوا تو صحابہ کو بہت ہی ناگواری تھی، بہت ان کی طبیعت پر بوجھ ہو رہا تھا اس صلح کو قبول کرنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے دستخط کر دی، آپ نے اس پر دستخط کر دی۔ صحابہ بالکل کہتے ہیں کہ بددل ہو گئے، ان کے چہرے اتر گئے، ان سستی آ گئی طبیعت میں، اور بالکل سب کے سب ایسے بیٹھ گئے جیسے لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا غم ان کے اوپر اتر گیا، جیسے ہاتھ پاؤں ان کے بیکار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چلو اب قربانی کر لو، بال منڈالو، حلال ہو جاؤ، اگلے سال ہم لوگ آئیں گے، جیسا کہ صلح میں طے ہو گیا کہ اگلے سال ہم لوگ آئیں گے۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ صحابہ اٹھ کر کے یہی کر لیتے، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو کہاں تو وہ جانے ساری تھی کہ پانی نہیں گرنے دیتے تھے، اور کہاں یہ حال ہو گیا تھا۔ اس وقت میں ان کے دلوں کو سنبھالا کس نے، یہ ہے سوال۔ اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ، اسی نے اتار دیا برداشت کی طاقت مسلمانوں کے دلوں میں، تحمل اور برداشت کی طاقت مسلمانوں کے دلوں میں اس نے ڈال دیا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان اور بڑھ جائے، جو ان کے پاس پہلا ایمان تھا اس ایمان میں اضافہ ہو جائے اس واقعے سے۔ اس لیے کہ امتحان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا امتحان لینا ہو تو اس کو پہلے ہدیہ دو، تحفہ دو، اس کی مدد کرو، اس کے کام آؤ، دیکھو کہ وہ اس میں تمہارے ساتھ جواب کیا دیتا ہے۔ اس نے شکر گزاری کی، اس نے احسان کو تسلیم کیا، اس نے مان لیا، تو یہ پہلا امتحان ہوتا ہے جو کسی دوست کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا امتحان کیا ہوتا ہے، اس کو غصہ دلاؤ، اس سے دوری بناؤ، اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرو جس سے اس سے تکلیف پہنچ جائے۔ اس کے بعد دیکھو کہ وہ اس حالت میں کیا کرتا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے تو وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ جب تمہیں غصہ دلاتے ہو، تم اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتے ہو جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو دیکھو کہ اس وقت میں وہ تمہارے ساتھ جڑا رہنے کو پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ آدمی کے جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں حالات خراب ہونے کی بات نہیں ہے، تم حالات خراب کر دو، دیکھو اب کیا کرتا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے، جب وہ ہماری اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا خاندان کتنا مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور ہم اپنے بچوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں۔ لیکن وہی بچے جب گڑبڑ کرنے لگتے ہیں، جب وہ ہماری مخالفت کرنے لگتے ہیں، جب وہ ہمیں برا بھلا کہنے لگتے ہیں، جب وہ ہماری شکایت کرنے لگتے ہیں پڑوسیوں سے اور خاندان والوں سے، تو پھر ہمیں امتحان لینا چاہیے اپنا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں۔ اس وقت جواب میں ہم نے بھی برا بھلا کہا، ہم نے بھی انہیں گالی دی، انہیں باہر نکال لیا، دھمکی دی، جائیداد سے ہٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ خیر خواہ نہیں تھے، ہم ان سے دلی محبت نہیں کرتے تھے، وہی محالی محبت کرتے تھے کہ اگر ہمارے مطلب کے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مطلب کے ہو تو جاؤ۔ یہی ہوا۔ وہاں پر ماں باپ کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اب کیا کرتے ہیں۔ تو یہ صلح حدیبیہ میں جو امتحان ہوا ہے صحابہ کا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔
کہ جس وقت اپنی مرضی کے خلاف، اپنے جذبات کے خلاف وہ جذبات سے بھرے ہوئے تھے، اب تو ہم جنگ کریں گے. آپ کو اندازہ ہوگا، ایسے نہیں اندازہ ہوگا، آپ تصور کیجئے ان صحابہ کے بارے میں جن کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، جن کو اس سے پہلے 2 مرتبہ مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا، پھر تیسری مرتبہ چھوڑنا پڑا تھا. ان صحابہ کے بارے میں، ان کے بیوی بچوں کے بارے میں، ان کے اس تصور کے بارے میں اندازہ لگائیے کہ ان کے جذبات کیا ہوں گے کہ آج ہم مکے جا رہے ہیں اور اگر راستے میں کوئی بھی آیا تو ختم کر دیں گے. ایسے وقت میں یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور دب کر کے ہوئی ہے، کافروں کو زیادہ رعایت دے دی گئی اور مسلمانوں کو کم کر دیا گیا، اپنے بچوں کو دبا لیا گیا. یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس صلح حدیبیہ میں صحابہ کا زیادہ بڑا امتحان ہو گیا کہ ایسے وقت میں وہ اپنے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، دین ایمان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، یا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. اس بڑے امتحان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم لوگ کامیاب ہو گئے، اس کام کیسے کیا ہوا تھا. ہم نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایسا کر لو، لیکن صحابہ میں سے کوئی اٹھا نہیں. تو آپ پریشان ہو گئے، آپ بھی، کہ اب کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں. سختی بھی نہیں کر سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، سب بددل ہیں، سب کے دل اترے ہوئے ہیں. تو پھر آپ واپس آئے گھر میں، آ کر کے اپنی اہلیہ کے پاس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کی اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھے. فرمایا کہ میں کیا کروں، لوگوں کے دل اتنے اترے ہوئے ہیں کہ اس وقت انہوں نے میری بات کے اوپر بھی توجہ نہیں کی. وہ اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہو رہے، اپنا کام نہیں کر رہے جو میں کہہ رہا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت ان کے دل بہت زیادہ غم میں ہے، اور اگر آپ انہیں کوئی حکم دیں گے تو ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ انہیں حکم مت دیجیے، آپ صرف وہ کام کر دیجیے. آپ باہر جائیے اور جا کر کے خود آپ قربانی کر دیجیے اپنے جانور کی اور اپنے بال اتار دیجیے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، تربیت کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو حضرت ام سلمہ ہماری ماں کے ذریعے سے ادا ہوا. اس لیے کہ جب ہم کبھی اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو کبھی ایسے وقت میں جب ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہو کسی وجہ سے اور ان پر کوئی حکم مسلط کرتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت سامنے آ جاتی ہے، بچے مخالف ہو جاتے ہیں. اس مخالفت سے بچنے کے لیے ماں باپ کو حکمت عملی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس حکمت عملی کو سیکھنے کے لیے انہیں سیرت کا پورا مطالعہ کرنا چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت میں یہ سیرت کا پورا سبق ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھیے حضرت ام سلمہ نے کیا کہا کہ آپ ایسا کر لیجیے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اپنے بال اتار دیے. سارے صحابہ ایک ایک کر کے اٹھے، اور کر کے سب نے، ایک اٹھے، دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، سب نے کر ڈالا فوراً. تو ان کی اطاعت میں، ان کی محبت میں، ان کے تعلق میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. لیکن ایسا غم، ایسا درد ان کو تھا کہ اس کی وجہ سے وہ وہاں اللہ کے رسول کی بات بھی پر توجہ نہیں کرتا ہے. اس نقطے کو محفوظ کر کے اپنے دماغ میں یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے اپنے سگے بھائی کبھی کسی ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے انہیں واپس لانے کے لیے موقع دینے کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں موقع دینے کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے لیے دوسری راہ اپنانی پڑتی ہے، حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. صاف صاف ہر جگہ یہ حکم دے دینا کہ نہیں میں نے کہا تم کرو، تم نے نہیں کیا اس کا مطلب تم باغی ہو، یہ والا جو جملہ ہوتا ہے، یہ انداز جو ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہر جگہ کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا مدینے سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آس پاس کے دیہاتیوں سے کہا کہ چلو، انہوں نے انکار کر دیا. ایک اطاعت کی یعنی خلاف ورزی ایک وہ ہے،
اور ایک خلاف ورزی یہ ہو رہی ہے، لیکن یہ خلاف ورزی کس سے ہو رہی ہے؟ فرما بردار لوگوں سے ہو رہی ہے، تو وہاں ان کے جذبات کا خیال کر لینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، مسئلے مسائل کی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ہم لوگ نماز روزے کے مسائل تو پڑھتے ہیں، مگر یہ سب مسئلے پڑھتے بھی نہیں ہم۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کبھی براہ راست حکم نہ کرے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے ہم نے کہا کرو اور انہوں نے نہیں کیا تو وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کے خلاف، اطاعت کرنے کے خلاف مجرم ہو گئے نا۔ اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، تو حکم کی خلاف ورزی کرنے پر وہ مجرم ہو گئے، اور ان کو مجرم بنایا کس نے؟ ہم نے۔ تو کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے جب کوئی کام کہے تو کچھ اس طرح کا لہجہ ہونا چاہیے کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، میری خواہش ہے کہ ایسا ہو، اگر یہاں پر یہ کام ایسے ہو جاتا تو بہتر تھا۔ اپنا حکم نہ جاری کرے ان کے اوپر، نہیں میں نے کہہ دیا تو کرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ ان کو عموماً جب مخاطب کرے تو اس طرح مخاطب کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، میری خواہش ہے کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، اگر ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو ان کے سامنے آپشن رکھ کر کے بات کریں کہ اگر انہوں نے اس کو کر لیا تو اپنے باپ کا دل خوش کر دیا، اپنی ماں کا دل خوش کر دیا، اور اگر وہ نہیں کر پائے، اپنی کسی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئی بات، یا ان کو اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ سمجھ میں آ رہا تھا اور وہ نہیں کر سکے، تو براہ راست وہ اپنے باپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے مجرم نہ بنے، گنہگار نہ بنے۔ اسی لیے ماں باپ کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ کبھی اپنے بچوں سے سوال ایسے نہ کرے کہ اگر وہ بچہ اس سوال کا صحیح جواب نہ دے سکے تو جھوٹ ہو جائے۔ ہوتا ہے یہ کام تم نے کیا، اب بچے نے سوچا اگر میں قبول کر لوں تو خرابی، اور اگر نہ قبول کروں تو جھوٹ، تو بچہ وہاں مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، ہاں کر دوں یا نہ کر دوں۔ کبھی کبھی وہ ڈر کر کے یا کسی ایسی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، اور اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں، ان کے بڑے کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی ایسی بات بیٹے سے ہو گئی، بچوں سے ہو گئی، اگر وہ ہاں کر دے تو باپ کو اور زیادہ تکلیف ہو۔ بچے ہاں کر دے کہ ہاں میں نے یہ کیا تو ماں باپ کو اور تکلیف ہو۔ انہوں نے سوچا کہ میں یہاں پہ ماں باپ کو تکلیف نہ دوں، جھوٹ بول دوں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ بچے نے ایسا سوچا، اس نے جھوٹ بول دیا، لیکن اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور تو ہم نے کیا نا، سوال ہی ایسا کیا کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تو وہاں پر بھی راستے رکھنا چاہیے۔ مثلا بچے سے یہ کہنا، یہ معلوم کرو، پتہ کرو کہ یہ کیسے ہوا، ٹھیک، اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے، کسی طریقے سے اس کو دوبارہ پیش کر سکے۔ ابھی جواب دو، ابھی تم نے یہ کیا نہیں کیا، یہ جو سیدھا سیدھا لوگ حکم سناتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ تربیت کے اصول کے خلاف ہے۔ بچوں سے مخاطب ہونے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے تو ہم نے آپ کو سکھایا۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایسا کر لو، لیکن صحابہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ ایک دوسری کیفیت میں تھے۔ تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب کی ماں تھی، ہم سب کی ماں ہے، انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ آپ یہاں ان کو کہیے نہیں، بلکہ آپ خود عمل کر لیجیے، یہ لوگ کر لیں گے، اس لیے کہ یہ آپ کے مطیع ہے، فرما بردار ہے، آپ کے مخالف نہیں ہے۔ تو دیکھیے ماں کا اور باپ کا ایک کردار ہے نا سامنے اپنے بچوں کی تربیت میں۔ باپ اگر کبھی سختی کرنے لگے، کوئی سخت جملہ بولنے لگے اپنے بچوں سے، تو وہاں پر ماں کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت ام سلمہ کے طریقے پہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟
یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس موقع پر جو بات کی ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے صحابہ میں سے کسی صحابی کا درجہ اگر کسی آدمی نے اپنے دل میں گھٹایا تو اس نے بہت بڑی خرابی کی، بہت بڑی خرابی کی۔ ہر صحابی کی اپنی جگہ پر ایک مکمل اہمیت ہے۔ اس دین کے یہاں تک آنے میں اور اس دین کے مکمل ہونے میں ہر صحابی کا حصہ ہے۔ اگر کسی صحابی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی پر بھی، اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ایسا سوال کیا۔ تو جب حضرت عمر سوال کر رہے تھے تو یہ ان کا اپنا سوال نہیں تھا، یہ سوال کس کا تھا؟ یہ 1400 لوگوں کا سوال تھا، ہے نا؟ حضرت عمر نے جب یہ پوچھا آ کر کے حضور سے کہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہے، کیا یہ دین حق نہیں ہے، اس طرح کا سوال کیا، تو وہ سوال حقیقت میں انہوں نے پورے صحابہ کی طرف سے کر لیا۔ اگر وہ یہ سوال نہیں کرتے تو صحابہ سوال کرتے، عام لوگ کرتے سوال، اور جب عام لوگ سوال کرتے تو بات شاید اتنی بہتر نہیں ہوتی، لیکن جب حضرت عمر ہی نے سوال کر لیا تو یہ سب کے دل کی آواز پہنچ گئی اللہ کے رسول تک۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، گھر میں 4 بھائی ہیں اور ان 4 بھائیوں میں سے 2 بھائی یا 3 بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ماں باپ کر رہے ہیں جو ایک طرح سے ان کا امتحان چل رہا ہے یا ان کی آزمائش ہو رہی ہے، تو ایک بھائی جو بچا ہوا ہے اسے، یا اگر سب کا امتحان چل رہا ہو تو ان میں سے کوئی ایک اگر کھڑے ہو کر کے بھائیوں کی ترجمانی کر دے، جو زیادہ سمجھدار ہو وہ بھائیوں کی ترجمانی کر دے اور پیغام پہنچا دے ماں باپ تک کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، تو یہ بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں نمونہ ملتا ہے ہمیں۔ اگر وہ نہیں کہتے تو صحابہ میں سے 1400 لوگوں میں سے اگر بھیڑ اکٹھا ہوتی اور لوگ اکٹھا ہو کر کے کوئی بات کہتے تو ان کو سمجھانا زیادہ مشکل ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، تو یہ سوال کرنا بھی عین حکمت کا تقاضا تھا، اس کا جواب دینا یہ بھی حکمت کا تقاضا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا جانا اور ان کا یہ کہنا اور پھر آپ کا آ کر کے یہ کرنا، یہ سب ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے اور ایک تربیت چل رہی ہے۔ اس تربیت کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت کا مطالعہ جب آدمی کرے تو اس کو سن اور تاریخ یاد کرنے کے بجائے اس کو سیرت کے مطالعے میں یہ سب پہلو پڑھنے چاہیے، یہ پہلو پڑھنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ تم لوگوں کا دل برا ہوا اور پھر تم کو ہم نے سکون دیا، تحمل برداشت کرنے کی طاقت دی، تو یہ ہم نے دی تمہیں، ہم نے تمہیں اس قابل بنایا، تمہارے دل میں یہ مضبوطی اتاری کہ تم اس کو برداشت کر کے کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ صحابہ نے جو کچھ بھی قربانیاں دی ہیں، جب آپ تصور میں اس میدان میں جائیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر ہم لوگوں میں سے کسی کو یہ امتحان ہو جاتا تو پتہ نہیں۔ ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت تذکرہ فرما رہے تھے صحابہ کا، تو ایک صاحب کہنے لگے کاش ہم نے وہ دور پایا ہوتا، کاش ہمیں بھی صحابہ کی وہ معیت ملی ہوتی۔ اس طرح کا اپنا کاش جب بیان کیا انہوں نے تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ کی تو بڑی ہمت ہے کہ آپ صحابہ کے دور پانے کی ہمت کرتے ہیں، میرے اندر تو یہ ہمت نہیں ہوتی۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر وہ دور میں نے پایا ہوتا اور صحابہ ایمان میں داخل ہو گئے، اگر ہم سے وہ ہمت نہیں ہو پاتی تو کیا ہوتا؟
براہ راست انکار کر کے کافروں میں بھی تو ہو سکتے تھے. آپ کی اطاعت میں کمی کر کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا 1400 کے 1400 لوگ پوری طرح سے آپ کے اشاروں پر چل رہے ہیں، اگر اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہم سے، جیسا کہ ہم سے ہوتی رہتی ہے کمی ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، تو کیا ہوتا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کوئی بات خلاف ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تو اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہی ٹھیک ہے نا. یہیں پر ہم اپنے نبی کے ساتھ وہ والی اطاعت کر کے دکھلا دیں جس کے بارے میں نبی نے پیشن گوئی کی. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور وہ قرآن پر ایمان لائیں گے، حدیث پر ایمان لائیں گے، میری باتوں پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازوں کا ثواب ان کو 50 گنا ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ ان میں کے 50 گنا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میں کے 50 گنا. اس لیے کہ تم وحی کو اترتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم براہ راست مشاہدہ کر رہے ہو نبوت کا، اور انہوں نے نبوت کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، وہ صرف ایمان لائے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کے 50 لوگوں کے برابر انہیں اجر ملے گا جب وہ نماز پڑھیں گے، جب وہ دین پر چلیں گے. تو آپ نے فرمایا ہے نا اپنے بعد والوں کے لیے کہ ہمارے بعد کچھ ایسی جماعت آئے گی جس نے نبوت کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن اس نے ایمان قبول کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے اور حدیث پاک میں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی لوگوں میں پیدا کر دیا نا، ہم انہی لوگوں میں سے ہو گئے نا جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، وہ دور اول نہیں پایا، لیکن ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر. تو هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ایک ایک پہلو پر غور کریں، سمجھے کہ آج کے دور میں ہمارے گھروں میں تربیت کے لیے، ہمارے معاشرے میں تربیت کے لیے اس میں نمونہ ہے پورا کہ نہیں موجود ہے. آپ نمونہ صرف نماز کے لیے نہیں تھے، اللہ نے جو آپ کو نمونہ بنایا تو صرف نماز کے لیے نہیں بنایا کہ نماز ایسی پڑھ لیتے، صرف روزے کے لیے نہیں بنایا، صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں بنایا، آپ کو نمونہ بنایا تمام شعبۂ زندگی میں. جب ہم گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس میں بھی ہمارے نبی کی زندگی نمونہ ہے. کبھی اس کا مطالعہ کیجیے. آپ اپنے گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، کن باتوں کی رعایت کرتے ہوئے، اور کن باتوں کی رعایت کرتے ہوئے گھر میں رہتے تھے. ازواج مطہرات کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے تھے، کیسے ان کے ساتھ پیش آتے تھے، خاندان والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. اب آپ دیکھیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان سے نکاح کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کہہ دیا کہ تم پستاقت ہو، کہنے لفظ کہتے ٹھگنی ہے یا ناٹی، ایسا کچھ کہہ دیا. حضرت عائشہ تو برابر کا رشتہ تھا، دونوں ہماری ماں ہے، لیکن ان دونوں میں تو آپس میں برابر کا رشتہ تھا. تو انہوں نے حضرت صفیہ کو ایسا کہہ دیا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہارے منہ سے ایک اتنی گندی بات نکل گئی ہے، اس کے لیے آپ نے کچھ لفظ فرمایا کہ بہت ہی گندی بات تمہارے منہ سے نکل گئی ہے. آپ نے کچھ اس کے لیے فرمایا کہ اگر پورے مدینے والوں پر بانٹ دی جائے یا کچھ ایسے ہی کچھ فرمایا. تو بہت آپ نے اس کو فرمایا کہ تمہارے منہ سے اس وقت بہت ہی گندی بات نکل گئی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلافی کی. تو اب یہ جو تربیت کا ایک گھر میں ماحول ہے نا،
کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کو کچھ کہہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کی یہ تربیت، اس تربیت کو دیکھنا چاہیے. وہ تو ہماری ماں ہے، لیکن اس تربیت کو دیکھنا چاہیے. اور اپنے گھروں میں اگر ہماری بیٹی کے منہ سے، ہمارے گھر میں کسی کے بھی منہ سے، کسی بچے کے منہ سے، بچی کے منہ سے کوئی جملہ ایسا نکلے جس میں کسی کی کوئی برائی نکلتی ہو، خاندان میں کسی کی برائی نکلتی ہو، تو وہاں پر ہمیں مزہ نہیں لینا چاہیے کہ دیکھو ہماری بیٹی نے فلاں خالہ کے بارے میں، پھپھو کے بارے میں کیسا مذاق اڑایا اس کا. وہاں پر اس تربیت پہ نظر کر کے اپنی بچیوں کو تنبیہ کرنا چاہیے اور یہی جملہ کہنا چاہیے کہ تم نے اتنی گندی بات منہ سے نکالی ہے کہ اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے. تو نمونہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر بات میں، ہر شعبے میں، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو وہاں پر دیکھیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا، اور جب آپ سفر میں نکلے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر نبی کا طریقہ کیا تھا. سفر میں کن کن باتوں کی رعایت کر کے چلتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا اہتمام کرتے تھے. جب آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پیش آئے تو وہاں دیکھیں کہ کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. ایک ایک باب میں نمونہ ہے نا آپ کی زندگی. جب جنگ میں جاتے تھے تو جنگ میں بھی شروع سے لے کر کے آخر تک آپ کا طریقہ کیا رہا، وہ بھی نمونہ ہے ہمارے لیے. آپ نے صحابہ کی تربیت کیسے کی، کن الفاظ کے ساتھ، کن موقعوں پر، کن چیزوں پر توجہ دلائی کہ دیکھو یہ غلط ہو رہا، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں جہاں آپ نے اصلاح کی ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو جب سیرت کا مطالعہ کریں تو ایسی باریکی کے ساتھ مطالعہ کریں کہ آپ کو ہر پہلو دکھنے لگے کہ اس پہلو کی ہمارے گھر میں کیا کمی ہو رہی ہے، اس پہلو سے ہمارے گھر میں کیا کمی ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں، اور وہ آئیں، آ کر کے انہوں نے اپنے سسرال کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا، اپنے شوہر کا یا اپنے گھر والوں کا، جو نامناسب لگا آپ کو. تو آپ نے فرمایا، تنبیہ کیا، فرمایا بیٹی سسرال کی باتیں نہیں کرتے. تو یہ ایک نمونہ ہے. آج ہم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے سسرال والوں سے، سنتے بھی ہیں اور لڑتے بھی ہیں، اور جب لڑائی پوری ہو جاتی ہے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے تب کہتے ہیں کہ دیکھو وہ خاندان کے لوگ برے ہیں. وہاں پر اسلامی ہدایات کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ اسلامی ہدایات کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پر جو برداشت کرنے کی ایک طاقت ہونی چاہیے اس کو کیوں نہیں استعمال میں لاتے؟ ہمارے نانا میاں کا ایک جملہ ہماری والدہ بہت سناتی تھی. کہتی تھی کہ نانا میاں کہتے تھے، تمہارے نانا میاں کہتے تھے کہ بیٹی بس 3 منٹ، جب کوئی بات بری لگے کسی کی اور غصہ آئے تو بس 3 منٹ برداشت کرنا. تو وہ ہماری والدہ نے بچپن سے سکھایا کہ کسی کی بات بھی تمہیں بری لگ رہی ہے تو اس کا جواب فوراً مت دو، 3 منٹ سہ لو اس کو، پھر دیکھو سمجھ بوجھ کر کے. ہماری والدہ نے اپنی بیٹیوں کا دکھ درد جو ہے وہ جو سسرال میں ہوتا ہے اولاً تو ہماری بہنوں نے کبھی آ کر کے بتایا نہیں، اور اگر کہیں سے کچھ بات مل بھی جاتی تھی تو سوائے صبر کی تلقین کے اور شوہر کی اطاعت کے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق و محبت سے رہنے کے اور کوئی بات نہیں کی. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تمہاری طرف سے بات کر لیں گے، سمجھ لیں گے، کبھی نہیں. والدہ ہمیشہ انہوں نے اپنے دامادوں سے وہ دب کر کے رہی. اگر انہوں نے غصہ کیا تو والدہ نے معافی مانگی، والدہ نے معافی مانگی اپنے دامادوں سے ہمیشہ. یہ ان کا شروع سے آخر تک معمول رہا کہ اگر دامادوں نے کبھی نخرہ دکھایا، کبھی غصہ کیا، کوئی بات ان کو بری لگی تو والدہ نے معافی مانگی ان سے. کبھی ان کو اس بات پر نہیں سمجھایا کہ تمہارا یہاں پہ کیا فرض بنتا ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے. اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ دب کر کے رہو، ایسے رہنا ہے، تمہیں اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، سیدھے جنت میں جاؤ گی. لکھا ہے خط، لکھا ہے کہ اگر اس طرح کی زندگی گزارو گی تو مرتے ہی سیدھے جنت میں جاؤ گی.
تو یہ جو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا باب ہے، اس کو بھی ہمیں سیرت سے لینا چاہیے نا۔ آدمی تو آدمی کی بات نہیں سنتا ہے، لیکن نبی کی بات تو سب کے اوپر اثر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو سیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر صحابہ کو جب ایک چیز ناگوار گزری ہے اور ان کا دل متاثر ہوا ہے اور ان کے جذبات اس کے خلاف تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں برداشت کرنے کی جو طاقت تھی اور سکینہ وہ ہم نے پیدا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تربیت کا نظام ہے کہ صحابہ نے ساری قربانیاں دی، سارے مجاہدے کیے صحابہ نے خود، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا۔ یہ جو تربیت ہے، اس تربیت کو اگر کوئی ماں باپ سیکھ جائے تو ان کے بچے کامیابی ہو کر کے لوٹیں گے۔ اس تربیت کو اگر کوئی سیکھ جائے کہ بچوں کو یہ احساس بڑھاپے تک نہ ہونے پائے، مرتے دم تک نہ ہونے پائے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان میں سے کچھ ان کا بھی ہنر تھا، کوئی ان کا بھی کمال تھا۔ ان کو ہمیشہ یہ محسوس ہو کہ ہمارے بزرگوں کی دعا سے، ہمارے ماں باپ کی دعا سے، ہم کو ہمارے بڑوں کی توجہ سے، ہمارے خاندان والوں کی توجہات سے ہم اس کامیابی تک پہنچے۔ یہ جو اپنی فنائیت ہوتی ہے نا کہ اپنے کو مٹا دیا، دوسروں کی دعا، دوسروں کی بات، دوسروں کا تذکرہ، اور ہر بات میں یہ کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اگر ان سے متعلق اس طرح کی کوئی بات سنائی جائے ان کی تربیت سے متعلق تو ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اور اضافہ ہوگا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب موجود ہے، لوگ پڑھتے ہیں، بہت اس سے نفع اٹھاتے ہیں، معارف مثنوی۔ اس کتاب میں کو لکھ کر کے انہوں نے حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ اپنے شیخ و مرشد کے پاس بھیجا، اور یہ لکھا شروع میں کہ الحمدللہ اس کتاب میں نے یہ کام کر دیا ہے، مثنوی کا ایسا انتخاب کر دیا ہے، اس کی ایسی تشریح کر دی ہے، جو کام کیا تھا لکھ دیا۔ حضرت نے اس پر جواب میں کیا لکھا؟ حضرت نے لکھا کہ تعجب ہے کہ آپ نے یہ عبارت ایسے نہ لکھ کر کے ایسے کیوں لکھی؟ مطلب وہ کیا لکھنا تھا وہ بتایا، حضرت نے اشارہ دیا۔ حضرت نے لکھا کہ لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، بزرگوں کی برکت سے، اپنے اکابر کے فیض سے یہ چیزیں اس طرح ہو گئی ہیں۔ یہ نہ لکھ کر کے آپ نے لکھا کہ میں نے کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو آپ نے اپنی طرف کیوں نسبت کی اس کی؟ یہ سوال ہو گیا۔ اب دیکھیے تربیت ہے نا، یہ بچہ جب یہ کہتا ہے میں نے کر دیا تو ماں باپ کہتے ہیں بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، اور یہاں اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عالم، اور وہ ایک کتاب لکھ کر کے اپنے شیخ و مرشد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو شیخ و مرشد کہتے ہیں کہ اس میں کہاں سے آیا؟ اللہ کہاں ہے؟ بزرگان دین کا فیض کہاں ہے؟ اساتذہ کی تربیت کہاں ہے؟ میں کہاں سے آیا اس میں؟ تو تربیت یہ ہے، اسی کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ هو الذی انزل السکینہ، صحابہ نے اس امتحان کو پاس کیا، وہ برداشت کر لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ برداشت ہم نے پیدا کی تمہارے دل میں۔ ٹھیک، اس سبق کو ہر مرید کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں مرید ہونے کے لیے، اور اگر وہ ان کے اندر کوئی وصف پیدا ہو، کوئی کمال اور ہنر آ جائے، کوئی خوبی پیدا ہو جائے، جیسے معمولات کی پابندی ہونے لگی، جیسے ان کو کچھ عجیب حکمتیں اور اشارے اور حقیقتیں سمجھ میں آنے لگی، یا جیسے کچھ باتیں دل میں اترنے لگی، ایسی اگر ایسا کچھ ہونے لگے، ان کے ساتھ کوئی نعمتیں ملنے لگے من جانب اللہ، تو پیر کو وہاں پر اپنے مرید کی اس نگرانی کی ضرورت ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کو اپنا ہنر، اپنا کمال تو نہیں سمجھ رہا۔ اگر وہ اپنا ہنر، اپنا کمال سمجھ رہا ہے تو مصیبت میں ہے وہ، کب شیطان اس کو لنگڑی مارے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا۔
وہاں پر اس کو بچاؤ، اس کو کہو کہ یہ تمہارا نہیں کمال ہے، اس کو منسوب کرو اس کمال کی طرف جس کا کمال ہے، اس کی ذات کی طرف منسوب کرو اللہ نے دیا۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے کہ دیکھو کوئی ہنر کوئی کمال ہمارا نہیں ہے، ہم نے مکان بنایا، ہم نے یہ کر ڈالا، ہم نے وہ کر دیا۔ یہ جو بیٹھ کر کے بڑھاپے میں لوگ سناتے ہیں قصہ اپنے بچوں کو کہ دیکھو ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اس میں کہیں کوئی لفظ ایسا بھی آنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام کرا لیا، اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں نہیں کر پائے، لیکن اللہ نے ہم سے یہ کام کرایا۔ تو اللہ ہونا چاہیے نا، اپنے بزرگوں کا فیض ہونا چاہیے نا۔ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا تھا کہ ہم آج یہاں پر ہیں۔ تو وہ ماں باپ تو گئے کنارے چلے گئے، اپنے بزرگان دین تو چلے گئے کنارے، میں آ گیا بیچ میں، میں نے کر لیا میں نے کر لیا۔ تو یہ ایک رشتہ ہے جو ہم توڑ دیتے ہیں میں کہہ کر کے، اور اللہ نے اس آیت میں یہ تربیت کی ہے کہ دیکھو جو بھی تمہارے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، امتحان بھی ہم ہی لیتے ہیں اور اس امتحان میں کامیاب بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے یعنی اللہ جس نے تحمل اور برداشت کی قوت دل میں پیدا کر دی، مسلمانوں کے دلوں میں برداشت کی قوت پیدا کر دی، یعنی وہ اس موقع پہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہی ایک امتحان نہیں ہوا، اور بھی امتحان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آ گئی، کسی نے اڑا دیا کہ حضرت عثمان جو سفیر بن کر کے گئے تھے مکے، ان کو وہاں کافروں نے شہید کر دیا قریش نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے میرے ہاتھ پر بیعت کرے عثمان کا قصاص لینے کے لیے۔ سارے صحابہ تو قتال ہی کے لیے جوش میں تھے ہی، وہ چلے ہی تھے وہاں سے، اور اب قتال کی جب بات آ رہی تھی تو صحابہ بالکل جوش میں آ گئے، اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، ہم ہاتھ بیعت کرتے۔ تو اب یہ بیعت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ 1400 ہوتے، تو وہاں پر اس ہاتھ پہ نظر ہے جو بیعت کے لیے ایسے ہے، اس ہاتھ پہ نظر ہے جو بیعت کے لیے ایسے رکھا جا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ایک ہاتھ اس کے اوپر تھا، اور وہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب پر تھا۔ وہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، ٹھیک؟ تو اس تربیت کی ضرورت ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہماری ہر کامیابی کے پیچھے اللہ کا فضل شامل حال ہے۔ چلیے دیکھیے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے سکینہ اتارا اور برداشت کی قوت اتاری مسلمانوں کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے اس پہلے ایمان کے ساتھ جو ان کے پاس تھا۔ پہلے ان کے پاس تھا ایمان، اسی ایمان کے تقاضے سے تو وہ چلے تھے، لیکن اب اس ایمان کا ایک امتحان ہو رہا تھا، اس امتحان میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جیسے ہم راستہ چلتے ہیں، مسلمان ہیں، ایک اجنبی عورت پر نظر پڑتی ہے، نامحرم عورت پر نظر پڑتی ہے، ہم نظر کو نیچا کر لیتے ہیں، ادھر سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، یہ ایک امتحان ہوتا ہے ہمارے ایمان کا۔ ہم نے ہٹا لیا، آگے بڑھے، پھر نظر کا موقع آیا، پھر نظر ہٹا لیا، کہیں اور موقع آیا وہاں سے بھی نظر ہٹا لی، اپنی نئی نظر ڈالی نامحرم پر، تو اندر سے ایمان کی ایک حلاوت آتی ہے۔ اب ایمان کا ایک سرور آئے گا، اس سرور کے جواب میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی اس سے زیادہ مزیدار نعمت نہیں ہوتی جو اس ایمان والے کو ملتی ہے۔ تو ایمان تو پہلے سے تھا، تبھی تو اس نے نظر ہٹائی، لیکن بار بار نظر ہٹا لینے کے بعد جو اس کے ایمان میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے، ایک لذت آتی ہے، ایک سکون کی کیفیت آتی ہے، یہ ایمان میں اضافہ کہلاتا ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ اگر وہ تم کرو تو تمہارے ایمان میں مزہ آنے لگے، حلاوت پیدا ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے
اور پھر اس کے بعد اس کو اس ایمان کے ساتھ اتنا قوی تعلق ہو جائے کہ وہ کفر میں جانے کو اتنا زیادہ ناپسند کرنے لگے، اتنا زیادہ ناپسند کرنے لگے کہ آگ میں جلا دیے جانے سے بھی زیادہ، تو اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی مثال میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت پر نگاہ ڈالنے کا موقع ملے اور وہ اس پر نگاہ نہ ڈالے، نگاہ نہ ڈالنے کی حد یہ ہوتی ہے کہ نظر پڑ گئی لیکن نظر ہٹا لیا، پیچھے کر لیا اس کی طرف سے، دوسرا کام یہ کیا کہ اس کے چہرے کو اپنے دماغ میں رکھ کر کے سوچا نہیں، سوچ میں بھی مزہ نہیں لیا اس سے، اور بعد میں بھی اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں پکایا، چھوڑ ہی دیا ایک دم۔ وہ جیسے کوئی ایک بچہ ہوتا ہے نا، کھانا دیکھتا ہے اور اس کے دل میں آتا ہے بس مجھے یہ کھانا مل جائے، اسی کو دیکھتا ہے، بار بار پلٹ پلٹ کر کے نظر ڈالتا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کیسا دیکھو ندیدہ بچہ ہے، کہتے ہیں نا کہ کیسا جو ہے وہ دل نیت زدہ بچہ ہے، بالکل ہر وقت اس کی نیت کھانے پہ لگی ہوئی ہے، بار بار پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے، ماں باپ ادھر ادھر بھی اس کی نظر گھما رہے ہیں مگر وہ ادھر ہی گھمائے ہوئے اپنی نظر۔ تو ایسے ہی کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی مرد کہ اس کی نظر بھی عورتوں کو لے کر کے ایسے ہی ہو جاتی ہے خراب، وہ بار بار پلٹ کر کے اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا کچھ نہیں ہے اسے، لیکن بار بار پلٹ کر کے اسے وہ اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، لیکن اس سے لطف لے رہا ہے اپنے دماغ میں، دل میں، اور کبھی بعد میں اس کو سوچ رہا، جب رات میں بستر پہ لیٹا تو اس عورت کا تصور کیا، پھر اس کو سوچ رہا ہے۔ تو یہ جو خرابی دل میں ہوتی ہے اس سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کو بچا لے، ایک مرتبہ بچائے، دو مرتبہ بچائے، تیسری مرتبہ بچائے، چند مرتبہ اپنی نظر کی حفاظت کر لینے سے اس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہو جاتی ہے، پھر اس کو نماز میں، عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر اس کو اپنی بیوی کے ساتھ لطف آنے لگتا ہے، جو بیوی اس کو اب اچھی نہیں لگتی تھی وہی بیوی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، اور اس کو اپنی بیوی کے ساتھ سکون ملنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں اگر آدمی نظر کی حفاظت کرے۔ جب کوئی آدمی نظر کی حفاظت کر لے تو پھر وہاں پہ بھی یہی تصور کرے کہ اللہ کی مدد سے یہ کام ہو، اللہ کے فضل سے مجھے نظر کی حفاظت کی توفیق ہو رہی ہے، اپنا ہنر، اپنا کمال نہ سمجھے، لیکن اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، نکھار آتا ہے۔ یہ مجھے سمجھانے کے لیے یہ مثال لانی پڑی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لشکر ہیں زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ جو اللہ کے لشکر والی بات کہی ہے یہ مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو تم کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر آج ہمیں موقع ملتا تو آج تو ہم نپٹا دیتے کافروں کو، اور اللہ کے حکم نے بیچ میں آ کر کے رکاوٹ پیدا کر دی، اللہ ہی نے اپنا نقصان کر لیا۔ یہ ہوتا ہے نا، آدمی کے دماغ میں غرور ایسے ہی تو آتا ہے کہ آج تو ہم کر دیتے کام سارا، لیکن اللہ ہی نے رکاوٹ پیدا کر دی، یہ صلح والا راستہ بیچ میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو ان کافروں کو شکست دینے کے لیے تمہاری ضرورت اور احتیاج نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سے لشکر ہیں زمینوں اور آسمانوں میں، اس کے لشکر بھرے پڑے ہیں، حکم دے دے بارش کو، پانی کو، حکم دے دے ہوا کو، حکم دے دے کسی بھی چیز کو، تو وہ اللہ کے لشکر کے تو بہت ہیں، بہت۔ اپنے لشکر پر غرور مت کرو، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تم کو سکون بخشا، ہم تم کو لے جا رہے ہیں، اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، اس پر یقین کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کو تمہاری احتیاج ہے، ہم کو تمہاری کوئی غرض ہے، یہ جملہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احساس دلاتے رہتے ہیں مسلمانوں کو اور ہر ایک کو کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مدد کرنے کی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے بہت سے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اسے پتہ ہے کہ کس بات کا کیا نتیجہ آئے گا، تو وہ اپنے علم اور حکمت کے تقاضے سے فیصلے کرتا ہے۔ تو اگر اس نے کہا کہ خواب دکھایا کہ چلو، تو اس میں بھی اللہ کی جو حکمت تھی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جب اس نے صلح کے لیے کہا تو اس میں بھی اللہ کو معلوم ہے کہ کیا حکمت ہے۔ جب اس نے جنگ کے لیے کہا تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔
چلیے لیدخل المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے جو یہ صلح کا معاملہ کرایا وہ اس لیے تاکہ مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو داخل کرے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی غلطیوں کو اور گناہوں کو وہ مٹا دے گا۔ یہ جو اللہ نے بتایا کہ ہم نے جو تمہارے ساتھ یہ سب معاملات کیے ہیں کہ تمہارا اختیار تمہاری مرضی کا کچھ ہے ہی نہیں، بس نبی کی مرضی، نبی کا حکم اور یعنی اللہ کا حکم، یہ جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ تم کو جنت ملے۔ تو مسلمانوں کو پھر سے اللہ نے توجہ دلا دی کہ صلح کرو گے تو بھی ہماری مرضی کے مطابق صلح کی ہے تو جنت میں جاؤ گے، اور جنگ کرو گے تو بھی ہماری مرضی کے مطابق کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ غرض یہ کہ اپنا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی تمہاری مرضی، اپنا اختیار تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی کرنا ہے۔ یہ احساس دلایا مسلمانوں کو۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی لوگوں کو دنیا کا لالچ نہیں پیدا کرایا، ہمیشہ آخرت کی طرف توجہ دلائی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے۔ اگر وہ کسی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق تو چاہے اسے وہ کامیابی جو ظاہری کہلاتی ہے وہ ملے یا نہ ملے، وہ کامیاب ہے، اس نے اللہ کا کام پورا کر دیا، نتیجے اس کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ تو مومن کبھی بھی کسی بھی حالت میں ناکام نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی کسی بھی حالت میں ناکام نہیں ہوتا ہے۔ ناکام کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کی مرضی اور حکم کے خلاف کرتا ہے تبھی ناکام، ورنہ جب تک وہ مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو ہار اور جیت جو دنیا کی ہے اس پر اس کی کامیابی ناکامی کا مدار نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، ایک جگہ جلسہ تھا ایسی مسجد میں، اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی، ہمیں بھی تقریر کرنی تھی، تو جس وقت ہم پہنچے مسجد میں تو وہ کر رہے تھے تقریر، تو ایک قابلیت ان کے دماغ میں آئی، کہنے لگے کہ دیکھو جتنے انبیاء تھے اللہ نے ان کو مشن دے کر کے بھیجا تھا، ایک مشن پر بھیجا کہ جاؤ تمہارا کام یہ ہے، تو اس میں کچھ نبی کامیاب ہوئے اپنے مشن میں، کچھ کامیاب نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ دوسرا جملہ ان کے منہ سے کیا نکلا؟ کہنے لگے کہ دیکھو کچھ نبی ایسے ہوئے کہ جن کو بہت امتی، مطلب بہت سے لوگ ان کے پیچھے، ان کے جھنڈے کے پیچھے آ گئے، اور کچھ کو ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اب انہوں نے کامیابی کا مدار کس پر رکھا کہ کتنے لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے آئے، تو ان کی نظروں میں تو نوح علیہ السلام تو بہت ہی ناکام ہوں گے جی، ان کی نظروں میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہوئی کہ نوح علیہ السلام کو کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلیل القدر اولو العزم پیغمبر میں تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کامیابی ناکامی کا مدار کس پر ہے۔ جی، جو قطرے جو ہے بارش برسانے کے لیے اوپر سے چلتے ہیں وہ اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے چلتے ہیں، وہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے کوئی قطرہ نہیں آتا۔ کیا آتا ہے؟ اگر کسی قطرے کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں سیراب کر دوں گا اتنی بڑی زمین کو، تو وہ کر پائے گا؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ صرف اطاعت کرتا ہے، حکم کی اطاعت کرتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ زمین سیراب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اس کے نہ اختیار میں ہے، نہ اس کے بس میں ہے، اور نہ وہ اس کی نیت کر سکتا ہے، لیکن ہوتی ہے زمین سیراب۔ اب آپ دیکھیے کہ وہی قطرہ چٹیل میدانوں میں جا کر کے گرتا ہے، پوچھے اللہ سے یہاں کیوں برسا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ کچھ سیرابی ہو ہی نہیں رہی ہے، کوئی سبزہ اگتا ہی نہیں ہے، بنجر زمینوں میں زمین پانی آتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ قطرہ پوچھے کہ یہاں کیوں برسا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ تم سے یہ سوال پیدا تمہارے دل میں کیسے ہو گیا؟ تم کو اطاعت کے لیے بنایا۔ اگر مسلمانوں کو اللہ نے، انسانوں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے نافرمانی کا، تو اب سوال پیدا کرنے لگے۔ یہ سوال خود ایک نافرمانی کا حصہ ہے، یہ سوال کرنا یہ خود نافرمانی کا ایک حصہ ہے۔
وہ جو کیوں کا سوال ہوتا ہے. پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا منع کر دیا. اب اس پر کسی آدمی نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم پیجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکاتے، لیکن وہ طالب علم ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں سیکھ لوں، سمجھ لوں، ہر بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کروں. اس نے استاد سے پوچھا کہ حضرت اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ سوال صحیح ہے، اس لیے کہ وہ اطاعت کے ساتھ سوال ہو رہا ہے. ایک مسلمان جو کہنا نہیں ماننا ہے اس نے سوال پوچھا کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو یہ نافرمانی ہی کا سوال ہے، یہ سیدھے سیدھے نافرمانی کا سوال ہے. اس لیے کہ حکومت کے جو قوانین ہوتے ہیں ان میں سوائے سمع و اطاعت کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. حکومت کے قوانین، لوگ مجھ سے فون پہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ویکسین لگوا لیں کہ نہ لگوا لیں. ہم کہتے ہیں حکومت کا قانون کیا ہے؟ جو حکومت کا قانون ہے پورا کرو. سمع و اطاعت، حکومت کے قانون کے خلاف آدمی کچھ نہیں کر سکتا نا، وہاں تو جبر ہے نا. تو اتنا جبر بھی اللہ کے لیے تسلیم نہیں کرتے اپنے اوپر. اللہ نے اختیار دے دیا تو اس کی وجہ سے تم اللہ کا اتنا بھی جبر اپنے اوپر نہیں تسلیم کرتے. یہ بہت بڑی خرابی کی بات رہتی ہے. چلیے دیکھیے، تاکہ وہ داخل کرے مومنین اور مومنات کو ایسی باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اور یہی ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی. یہی تو مجھے بتانا تھا کہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی سمع و طاعت ہے، نہ کہ کامیابی جس کو انسان کامیابی سمجھتا ہے وہ نہیں ہے. ورنہ وہی آدمی گڑبڑ کرنے لگے گا، کہہ دے گا کہ انبیاء ناکام ہو گئے اپنے مشن میں. کوئی نبی ناکام نہیں ہوا، کوئی ولی ناکام نہیں ہوا، کوئی صحابی ناکام نہیں ہوا، کوئی مسلمان آج بھی ناکام نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے. چاہے وہ کسی دوسرے کی ماتحتی میں رہے، چاہے وہ حکومت کرے، جب تک اطاعت رہے گی جب تک ناکامی نہیں ہے. اور جس دن اطاعت ختم ہوئی اسی دن ناکامی ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اور یہی ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی. اب جو ہمارے قوم کے لیڈران ہیں ذرا ان کو بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی اس آیت پر ایمان لائیں اور قوم سے کہیں کہ سمع و طاعت یعنی نبی کی بے چون و چرا اطاعت، نبی کی اطاعت بے چون و چرا، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. آپ کہیں گے کہ بہت سے مسلمان اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی ادبار آتا ہے، مصیبت آتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بہت سی عورتیں جو پردہ کرتی ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتی ہیں، غلطیاں کر بیٹھتی ہیں. تو یہ بالکل وہی ہے. مولانا تھانوی نے فرمایا کہ جو عورت اس غلطی میں مبتلا ہوتی ہے پردہ کرنے کے باوجود، تو اس کی وجہ اس کا پردہ کرنا نہیں ہے، اس کی بے پردگی ہے. اس نے کہیں کوئی بے پردگی بھی کی ہے تبھی مبتلا ہوئی. تو ایسے ہی کہیں اگر کوئی جماعت دکھے جو امتحان اور آزمائش کے دور سے گزر رہی ہو تو اس کی وجہ ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ان کی وہ عدم اطاعت ہے. جہاں جہاں ان کی گڑبڑیاں ہیں وہ ہیں جو ان کے اندر سے، تو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب بتائیے ہندوستان میں جو فوج آئی اور جب وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے، یہاں کے سپہ سالار نے لکھا حجاج بن یوسف کو خط، حجاج ظالم کہا جاتا ہے، تو حجاج کو جب خط لکھا تو اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ لگ رہا تمہارے جماعت میں، لشکر میں نماز کا اہتمام کم ہو گیا. تو اس نے اس کو اس سے بھی جوڑا کہ ہتھیار کی کمی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی کمی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا لگ رہا کہ نماز میں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے تمہارے لشکر میں. تو اس سے بھی جوڑ کر کے دیکھنا چاہیے اپنی کامیابی ناکامی کو کہ ہم دین میں کہاں کہاں گڑبڑی کر رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں دین پوری طرح جاری نہیں ہو رہا. وراثت کے قوانین
کہ اس طرح دھجی اڑائی جا رہی ہے وراثت کے قوانین کی کہ لوگوں کو وراثت کے قوانین کا احساس بھی نہیں رہ گیا۔ اگر کوئی اپنی بہن کا یا اپنی پھوپھی کا یا کسی اپنے عزیز رشتہ دار کا حصہ نہیں دے رہا ہے اپنی جائیداد میں اور اس کو وہ کھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نیک رہ رہا ہے، اس کو نیکی کا احساس ہے۔ تو کہیں ہم ظلم کر رہے ہیں عورتوں پر، کہیں ہم ظلم کر رہے ہیں بچوں پر، کہیں ہم ظلم کر رہے ہیں خود اپنے آپ پر۔ بہت سی خرابیاں ہیں جس کو ہمارے گھروں میں جاری نہیں کیا گیا۔ آپ یقین کر لیجئے، اسلام میں جو عدل سکھایا گیا ہے، اس عدل کو، اسلام میں جو شجاعت سکھائی گئی ہے اس شجاعت کو، اسلام میں جو پاک دامنی سکھائی گئی ہے اس پاک دامنی کو، اور اسلام میں جس علم کی ترغیب دی گئی ہے اس علم کو، یہ چار چیزیں یاد کر لیجئے گا۔ جب تک ان چار چیزوں کو زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی کی امید صرف خیال ہے، صرف وہم ہے، صرف ایک جھوٹی تسلی ہے اپنے آپ کے لیے۔ یہ چار چیزیں زندہ کرنی پڑیں گی ہمیں۔ عدل، جو اسلام نے سکھایا ہے کہ کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہونے کا، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہو، چاہے وہ کوئی عورت ہو، چاہے وہ کوئی مرد ہو، چاہے وہ کوئی معذور انسان ہو اپنے گھر کا، اپنے گھر کا کوئی معذور انسان بھی ہے اس پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہماری طرف سے، ہمارے جو جانور ہیں ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہماری طرف سے، ہمارے جو پڑوسی ہیں ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہماری طرف سے۔ تو آپ یقین کر لیجئے جب تک عدل اور انصاف نہیں پیدا ہوگا ہماری قوم میں، اس وقت تک یہ خیال کرنا کہ اللہ اپنی حکومت ہمیں دے دے گا اپنے بندوں پر، یہ صرف وہم اور خیال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو قومیں اس وقت حکومت کر رہی ہیں انہوں نے عدل اور انصاف کے بہت سے ضابطے پورے کیے، اس کے تقاضے بہت سے پورے کیے، بہت سی ناانصافیاں بھی ہو رہی ہیں مگر بہت سے تقاضے پورے کیے۔ اور اسلام میں پہلا درجہ ہے علم کا، دوسرا درجہ ہے عدل کا، تیسرا درجہ ہے شجاعت کا، عفت کا، اور چوتھا درجہ ہے شجاعت کا۔ یہ چار درجے ہیں، ان کو پورا کر لیجئے، پھر اگر قوم کامیابی کے راستے پہ نہ چل پڑے تو آپ مجھے کہیے، اور مجھے کیا کہیں گے جب یہ آپ اس راستے کو اختیار کر لیں گے تو چل ہی پڑیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی شبہ تھوڑی ہے، کوئی دو رائے تھوڑی ہے اس میں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور یہ جو اللہ نے یہ فیصلے کیے ہیں اس میں اللہ نے ایک فیصلہ تو مسلمانوں کے لیے ہوا کہ ان کو جنت میں داخلہ دیں گے، دوسرا فیصلہ منافقین کے لیے ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں۔ یہ جو صلح ہوئی ہے، منافقین وہاں مدینے میں جو ساتھ نہیں آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جا رہے ہیں اور یہ ان میں سے کوئی ایک واپس نہیں آئے، سب تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم لوگ اس کی خبر سننے والے ہیں کہ مسلمان ختم ہوئے، اس کا انتظار کر رہے تھے وہ۔ تو ان منافقین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سزا دے دے ان منافقین مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں غلط گمانات اپنے دل میں پیدا کیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں اندازہ غلط لگا رہے ہیں، اٹکل لگا رہے ہیں، برا گمان باندھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر برائی ان کے اوپر لوٹ چکی ہے۔ اب بتائیے یہ کس موقع پہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ جب اتنی دب کر کے صلح ہو رہی ہے تب یہ آیت نازل ہو رہی کہ برائی ان کے اوپر پڑ چکی ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ان کو سزا کرے منافقین کو، چنانچہ ہوئی بھی سزا منافقین کو۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے اس کے بعد پھر کچھ منافقین تو اسلام میں داخل ہو گئے اور وہ پکے ہو گئے مومن، لیکن جو منافق باقی رہ گئے تو وہ کبھی اس جنگ میں کبھی اس جنگ میں مارے گئے۔ مسلمانوں کی تعداد روزانہ بڑھنے لگی، منافقین کی تعداد روزانہ گھٹنے لگی، تو ایسے ہی آدمی ایک غم میں چلا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ ان سے ناراض ہو چکا، وَلَعَنَهُمْ، اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا،
اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آیتیں جس وقت پڑھ کر کے سنائی جا رہی تھی مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کے دلوں میں کیا جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے اور منافقوں کے دلوں میں کیا جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے، اس کا تصور کر لیجیے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہ پیغام دیا جا رہا منافقوں کو، اور اللہ کے پاس لشکر ہیں زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ اللہ محتاج نہیں تھا ان 1400 لوگوں کا یا تمہارا، اللہ کے پاس لشکر ہے، وہ اگر چاہتا تو ان کے بغیر بھی ان کافروں اور منافقوں کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا ایک دستور ہے، اس دستور کے مطابق ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غلبے والا ہے، دبدبے والا ہے اور حکمت والا ہے، اس لیے اس نے اپنے دبدبے کو استعمال تو کیا مگر ان لوگوں کے ذریعے کیا۔ اگر چاہے تو دوسری مخلوقات سے دبدبے کا استعمال کرے تو پھر کسی کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہ حکمت کے ساتھ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ حکمت حکیمہ بھی ہے نا، حکیم بھی ہے، تو وہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے کہ کب کس موقع سے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، دیکھو یہی توحید ہے، اس توحید تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ہمیں مخلوق میں کسی کا کوئی عمل دکھائی نہ دے کہ مخلوق کچھ کرتی ہے، اب دیکھیے سڑکیں بنتی ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں فلاں کمپنی بنا رہی ہے، فلاں فیکٹری بنا رہی ہے، فلاں حکومت بنا رہی ہے، جب یہاں سے نظر ہٹ جائے اور ہمیں یہ لگنے لگے کہ یہ سڑکیں اللہ بنا رہا ہے، ان لوگوں کو اس سے کام لے رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری توحید اپنے راستے پر ہے۔ اس توحید تک پہنچنے کی کوشش کیجیے کہ ہمیں مخلوق دکھے ہی نہیں، ٹھیک، یہاں تک کہ خود بھی فنا ہو جائے آدمی اور اپنے کو بھی نہ دیکھے، بس یہ سمجھے کہ بس اللہ کے ایک نوکر کی طرح سے جو وہ کہتا جا رہا ہے ہم کرتے جا رہے ہیں اور کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر کے اور مبشر بنا کر کے اور نذیر بنا کر کے۔ یہ تین صفات نبی کی وہاں پہ سنائی جا رہی ہیں مسلمانوں کو، اور نبی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ گواہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، اللہ کی طرف سے پیغمبر، فرشتے تو دکھ نہیں رہے تھے، اللہ دکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ کا ایک فرشتہ وہاں پر موجود ہے جو لوگوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور ان پر گواہ بن رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس نے اطاعت کی، کس نے نافرمانی کی۔ اب اس میں علماء نے ایک مسئلہ رکھا، ایک اختلاف ہوا کہ کیا یہ گواہی جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص ہے، دور رسالت کے ساتھ، یا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آپ گواہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ آپ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے گواہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنا دیا۔ آپ حاضر ناظر تو ہے نہیں کہ سب کے اعمال کو ہر جگہ رہ کر کے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنا دیا۔ ہمارے اعمال صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیے جاتے ہیں، اور آپ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی وہ آپ کے علم میں آ جاتا ہے کہ آج کس نے کیا کیا کیا، آپ اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ تو مشاہد ہیں آپ ہمارے اعمال کے، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے فرشتے خبریں پہنچاتے ہیں، ہمارے اعمال کی اطلاع دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ساری امتیں کھڑی ہو جائیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار میں پیش کیا جائے گا گواہ بنا کر۔ آپ گواہی ان باتوں کی دیں گے جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی، اور گواہی ان باتوں کی بھی دیں گے جو آپ نے اپنی اس دوسری زندگی میں بھی دیکھی، جو فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی، ان ساری چیزوں کی گواہی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ گواہی جو ہوتی ہے صرف ہمیشہ آنکھ سے دیکھی چیز کی نہیں ہوتی، کان سے سنی چیز کی بھی ہوتی ہے نا، اور گواہی جو ہوتی ہے وہ جو حساب چیک کرتا ہو اور ذمہ دار اس کا ایڈیٹر ہو، اس کی بھی تو گواہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
جب وہ کر دیتا ہے ایڈٹ کر دیتا ہے کہ ہاں میری نظروں میں یہ سارے حساب ٹھیک ہیں، تو اس کی بھی گواہی کا کوئی اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو رہ کر کے مشاہدہ کیا حیات ظاہری میں، تو اس کے بعد جو دوسری آپ کو حیات ملی ہے، آپ اس وقت بھی حیات ہیں، لیکن اس دوسری حیات میں بھی آپ مشاہد ہیں ہمارے تمام اعمال کے، اور اس مشاہدے کی خبر آپ کو فرشتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رجسٹر پیش ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو شاہد سمجھنا کہ آپ شاہد کس اعتبار سے ہیں۔ دوسری بات ہے مبشر۔ اب یہاں شاہد کہہ کر کے اللہ نے مسلمانوں کو ایک تسلی دی ہے اور ان کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ ہمارا ایک نمائندہ ایک تمہارے درمیان موجود ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ملکوں میں کہ سفیر بھیج دیے جاتے ہیں، جاؤ جا کر کے وہاں مشاہدہ کرو اور وہاں کے حالات کی اطلاع کرو۔ تو ایسے ہی ایک ظاہری سفیر اور مشاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ موجود ہو گئے۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے، یہ جو مشاہد ہوتا ہے یہ حاکم نہیں ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے صرف جائزہ لیتے رہنے کا نا، فیصلے وہ نہیں کرتا ہے، فیصلے تو حکومتیں کرتی ہیں۔ تو اب جب صحابہ کو یہاں پر حکم ہوا کہ چلو عمرے کے لیے، تو مدینے سے لے چلنے کا حکم ہوا، اس کے بعد حکم ہوا کہ رک جاؤ، صلح کرتے ہیں، اور صلح پر تیار کیا ان کو، پھر ان کو حکم ہوا کہ واپس چلو۔ یہ جو احکام آ رہے تھے صحابہ کے لیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار تھے، حکم تو اوپر سے آ رہا تھا نا۔ تو اس لیے صحابہ یہ نہ سوچیں کہ یہ حکم آپ دے رہے ہیں، صحابہ یہ سمجھے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ حکم دے رہا ہے، تو ہمیں جو کچھ بھی معاملہ کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جو بھی ہمارا معاملہ ہے اللہ سے ہوگا۔ اس چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ایک تو آپ حاکم نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ ان کے درمیان شاہد ہیں، حاکم تو اللہ ہے، ٹھیک؟ اور آپ صحابہ کو بھی پیغام دے دیا گیا کہ یہ حاکم نہیں ہے، حاکم تو اللہ ہے، یہ اللہ کے حکم کو تم تک پہنچا رہے ہیں، صرف ایک ذریعہ ہے پہنچانے کا احکام کے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تخاطب ختم ہو گیا، اب اللہ کا حکم ہے، اللہ سے کون مخاطب ہوگا؟ دوسری بات کیا ہے، وہ مبشرم و نذیرہ، اور آپ کا کام کیا ہے؟ مبشر، آپ صرف اچھے اعمال پر بشارت سنا سکتے ہیں، اور کوئی برا کرے تو اس پر جو وعید اور دھمکی ہے اللہ کی طرف سے وہ سنانے کے لیے بھیجے گئے۔ تو ہر مسلمان کو اطاعت تو اللہ کی کرنی ہے، جو کہا جاتا ہے رسول کی اطاعت کرو، جو کہا جاتا ہے کہ اپنی قوم میں جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو، یعنی علماء و مفتیان کرام کے حکموں کے مطابق چلو، یہ سب جو کہا جاتا ہے وہ یہ حضرات ایک ذریعہ ہے، اطاعت تو اللہ ہی کی ہے۔ انا ارسلنا کا ہے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ تم سب لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، اس لیے کہ وہی حاکم ہے، اور اس کے رسول پر، اس لیے کہ وہ ذریعہ ہے اس احکام کے نازل ہونے کا، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام میں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے یہ لوگ اللہ ہی سے بیعت کر رہے تھے، آپ کا ہاتھ تھا نا، دکھ رہا تھا، لیکن یہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ اللہ سے بیعت ہوتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ فمن نکسا، تو اب جو اللہ کی بیعت سے نکلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنی تباہی کرے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اللہ نے اس سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے اختیار میں نہ اس کا اجر دینا ہے، نہ نبی کے اختیار میں اس کی سزا دینا ہے۔ جو توڑے گا اس عہد کو وہ اس نے اپنے عہد توڑ کر کے نکل گیا اللہ کے دائرے سے،
اور جس نے پورا کیا اس نے اللہ کا حکم پورا کیا، اس لیے اس کا اجر اللہ ہی دے گا۔ یہ احساس جو صحابہ کو دلوایا گیا ہے نبی کے متعلق، یہی احساس جب مریدین کو اپنے پیر کے متعلق ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی توحید پوری ہو رہی ہے۔ ورنہ تو لوگ جاتے ہیں کسی بزرگ سے مرید ہوتے ہیں تو سوچتے یہ ہے کہ یہ بزرگ ہی ہمیں کچھ دیں گے، سوچتے بزرگ ہی کچھ دیں گے۔ کسی استاد سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ استاد ہی ہمیں علم دے گا۔ ماں باپ سے تعلق رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ماں باپ نے ہی ہمیں دیا ہے۔ ماں باپ نے نہیں دیا ہے، استاد نہیں دیتا ہے، پیر کچھ نہیں دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو مانگنا ہو ادھر ہی سے مانگو، اور جو ان تینوں حضرات کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق رکھو، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، جیسے اپنے کسی محسن سے رکھا جاتا ہے ویسے رکھو۔ باقی دینے کا کام نہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی فرشتے کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ المعطی هو اللہ والمانع هو اللہ۔ دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اور روکنے والا، نہ دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہی رشتہ رکھنا چاہیے اپنے تمام مخلوق سے۔ جی 23 تاریخ یعنی اگلے اتوار۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ 7:30 بجے آ جائیں اور 8:30 بجے، جی نہیں 7:30 تو آنا مشکل ہوگا، 8 بجے آ جاتے ہیں، 9 پہ خالی کر لیں، 9 بجے تک۔ ٹھیک، تب اس سے کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ 8 بجے سے 9 بجے ایک گھنٹہ۔ کامران مراد صاحب کی صحت کے لیے دعا کر دیں اور تمام بیماروں کی شفا کے لیے۔